السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے، تو میں سید ایوب عمری آپ کے سامنے عقید توحید یعنی مضمون جو ہے ہمارا سبجیکٹ توحید کو لے کر لیول 3 کے لیے 7واں درس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نفاق کی دوسری قسم، نفاق عملی کے بارے میں۔ ہم نے پچھلے درس میں نفاق اعتقادی کے بارے میں پڑھا تھا، جو تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ اگر کہ کسی کے اندر نفاق اعتقادی پایا جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج ہم پڑھیں گے نفاق کی دوسری قسم جو ہے نفاق عملی، یعنی دل میں ایمان اور سلامتی کے ساتھ اس عمل اور کام جس میں منافقین کے اعمال ان کی صفات و خصلتوں میں سے کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، عمل میں اس کا نفاق ہے۔ یعنی دل میں تو وہ اللہ رب العالمین پہ جیسا ایمان لانا چاہیے وہ ایمان لاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے ایمان لانا چاہیے اس طریقے سے لاتا ہے، اور باقی تمام ایمانیات پر ایمان لاتا ہے، اور ارکان پر بھی، ارکان اسلام پر بھی عمل پیرا ہے۔ لیکن منافقوں کی بعض خصلتیں، بعض اعمال اس میں پائی جاتی ہیں، تو یہ نفاق عملی کہلائے گا۔ تو اس کے تعلق سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کا درس بڑا ہی مختصر رہے گا، کیونکہ ہم دوسری قسم پر ہی اکتفا کریں گے۔ لیکن یہ مختصر سی چیز آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، نفاق اعتقاد میں انسان کیا ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور وہی اصل میں منافقین ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے آخری تہ میں رہیں گے یہ منافقین، جو منافق جن کے اندر نفاق اعتقاد پایا جائے۔ لیکن یہ نفاق عملی جو ہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ یہ اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ اسلام سے انسان خارج، مسلمان خارج تو نہیں ہوتا، البتہ اس کے لیے ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، اور اس مختصر سے نفاق کی بنا پر اس میں ایمان کے ساتھ نفاق بھی ہو جاتا ہے، اور یہی نفاق جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ پھر وہ خالص منافق ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، جسے ہم کہیں خالص منافق۔ من کان فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان۔ کیا ہے پہلی چیز؟ اذا اؤتمن خان، واذا حدث کذب، وَإِذَا آحَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ 4 خصلتیں ایسی ہیں جن میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہو گیا، اور جن کے اندر چاروں میں سے ایک پائی جائیں ان میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ کیا ہے؟ نمبر 1، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، دوسری جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور تیسری جب عہد و پیما کرے تو غداری کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ اللہ اکبر! سوچئے کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جن سے یہ چاروں خصلتیں، بری خصلتیں سرزد ہوتے رہتی ہیں۔ امانت دے کوئی چیز رکھا جائے خیانت ہو جاتی ہے، بات کرے تو جھوٹ، آج تو جھوٹ کو فیشن سمجھ لیا گیا ہے نہیں؟ عہد و پیما کرے تو غداری، عہد و پیما کر کے غداری کرنا، اس کو مکر جانا، یہ تو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی اچھی صفت ہے، حالانکہ یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ یہ تو دیکھیے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے اندر مسلمان بھی ہے لیکن منافقوں کی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خصلتوں سے ہم تمام کو محفوظ فرمائیں۔ تو جس میں یہ چاروں خصلتیں اکٹھا ہو گئی، بلا شبہ اس میں شر جمع ہو گیا، اور منافقین کی جملہ صفات اس میں پائی گئی۔ اور اگر اس میں سے کوئی ایک خصلت ہے تو حقیقت میں منافقین کی ایک صفت ہے، اور یہ امر واقعی ہے کہ کبھی بھی بندے میں خیر اور بھلائی کی خصلتیں اور شر اور برائی کی صفات جمع ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی ایمان کی خوبیاں اور صفات اور کفر و نفاق کی صفات و علامت بھی ہے۔ تو جس قدر بندے کے اندر ایمان کی خصلتیں اور صفات اور کفر و نفاق پائی جائیں، اسی قدر وہ ثواب اور عقاب کا مستحق ہوگا۔ نیز مسجد میں جماعت نماز کی ادائیگی سے سستی اور کاہلی برتنا صفات شر میں سے، اور یہ منافقین کے اوصاف میں سے ہے۔
اس لیے آپ نفاق سے حد درجے متنبع رہیں، کیونکہ یہ عظیم برائی اور حد درجے خطرناک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نفاق میں واقع ہونے سے بہت گھبراتے تھے۔ ابو ملیکہ کہتے ہیں میں نے 30 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، وہ سب کے سب اپنے نفسوں میں، اپنے آپ میں نفاق کے فتنے سے گھبراتے اور خوف کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نفاق جیسی بری خصلت نفاق کی خصلتوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھے، اور اگر ہمارے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے جلد اس کو دور فرما دے اور ہم کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔